الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعین جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے، اس کی روزانہ کی بنیاد پر مختصر ہم شرح کر رہے ہیں، اور آج حدیث نمبر 21 کی ہم وضاحت کریں گے، جو دین پر ایمان پر استقامت کے تعلق سے ہے، اور جس میں بہت ساری قیمتی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ استقامت کے بغیر نہ دنیا کا کوئی کام ہو سکتا ہے اور نہ آخرت کا۔ حدیث یہ ہے: عن ابی عمرو وقیل ابی عمرة سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم، رواہ مسلم۔ ابو عمرو سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ جس کے بارے میں آپ کے سوا کسی اور سے میں نہ پوچھوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ٹھیک ٹھاک قائم رہو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ استقامت کے تعلق سے حدیث ہے اور عظیم حدیث ہے، اور استقامت انسان کو دنیاوی امور میں بھی ضروری ہے، اور دنیا کا کوئی بھی کام استقامت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آخرت کا جو کام ہے، یعنی آخرت کی جو چیزیں ہیں، وہ بھی استقامت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ صحابی استقامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، اور صحابہ کرام ہمیشہ اچھے اچھے سوالات کرنے پر حریص تھے، مفید سوالات کیا کرتے تھے، اور ایسے سوالات کیا کرتے تھے جن میں علم و عمل پایا جاتا ہو، اور محض علمی اور ذہنی لذتوں والے جو سوال ہوتے تھے ان سے دور رہتے تھے۔ جو عام سوالات ہیں جن پر عمل کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ خالی جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کرنا یا لوگوں کا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے، ایسے سوال صحابہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ جس علم کے نتیجے میں کوئی عمل نہ ہو تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ بیکار اور بے فائدہ ہے۔ اس حدیث میں ایک جامع وصیت کی گئی ہے، کیونکہ اللہ پر ایمان اور استقامت یہ ایسی دو چیزیں ہیں کہ جن میں پورا کا پورا اسلام داخل ہے، اور اللہ پر ایمان تمام امور کو شامل ہے، چاہے وہ امور عقائد ہوں، چاہے وہ اعمال قلبی ہوں، تمام کے تمام کو یہ بات شامل ہے۔ اور استقامت نام ہے کہ آدمی یمین و یسار مڑے بغیر، دائیں بائیں مڑے بغیر، اور ہر قسم کی کجروی اور انحراف سے بچ کر آدمی صراط مستقیم کو اپنائے، سیدھے راستے پر چلے، اور اسی کے اوپر ثابت قدم رہے، اسی پہ چلتا رہے، اور اس پر اگر مصیبت آئے تو برداشت کرے۔ اور استقامت ہر ظاہری اور باطنی اطاعت کو شامل ہے، اور قرآن میں، حدیث میں استقامت کا بہت جگہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور حکم ہی نہیں دیا بلکہ استقامت اختیار کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بے شمار خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ایک جگہ فرمایا کہ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا، کہ لوگوں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف، اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے اس بات کے، تکلیفیں آئیں، پریشانی آئی، مصائب آئے، لوگوں نے تنگ کیا، کفار نے تنگ کیا، جبر و ظلم کی ان کے اوپر کیا گیا، لیکن پھر بھی کیا ہوئے؟ ثم استقاموا، ثابت قدم رہے۔ تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ، ایسے لوگوں کے لیے جو ہیں وہ فرشتے خوشخبریاں لے کے آتے ہیں، فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ
اللہ تخافوا آپ خوف نہ کرو، ولا تحزنوا اور غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون کہ اس جنت کی بشارت آپ سن لو کہ جس کا تم وعدہ کیے گئے ہو۔ تو جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ دنیا میں اور نہ انشاءاللہ آخرت میں، غمگین بھی نہیں ہوں گے، اور اللہ رب العالمین پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف کے اندر ایک جگہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہے، فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ ما اولئک اصحاب الجنہ وہی لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ وہ اس کے اندر رہیں گے، فرمایا جزاء بما كانوا يعملون یہ ان اعمال کے بدلے میں ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، فرمایا استقیموا ولن تحصوا استقامت اختیار کرو اور تم ہرگز اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے کہ وہ حقیقت استقامت ہے کیا ہے، یعنی ایک عظیم چیز ہے استقامت۔ اسی طرح استقامت کے حصول کے لیے جو اسباب معاون ثابت ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان خلوت میں جلوت میں آدمی اکیلا ہے اور لوگوں کے سامنے ہے، ہر حال میں آدمی اللہ کو یاد رکھے اور اس کی نگرانی کا یقین جو ہے وہ دل کے اندر بٹھا کے رکھے اور اس کے ہونے کا تصور جو ہے اپنے ذہن کے اندر رکھے۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ آدمی نفس کی کوتاہیوں کے اوپر اپنا محاسبہ کرتا رہے اور ہر غلطی کے بعد جو ہے حق کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اسی طرح نفس کو اطاعت و فرمانبرداری پر آمادہ کرے اور اس سے نیکیوں کا عادی بنائے، اور یاد رکھے آدمی کے جس آدمی نے ایمان اور جس آدمی کو ایمان اور استقامت نصیب ہوگی تو سمجھو کہ اس کو دنیا بھی مل گئی اور دنیا کی سعادتیں بھی مل گئی، اور اس کو سمجھو آخرت بھی مل گئی اور آخرت کی تمام نعمتیں بھی سمجھو اس کو حاصل ہوگی۔ تو استقامت دنیا کے لیے بھی ضروری ہے، آخرت کے لیے بھی ضروری ہے، اس لیے آپ نے روزمرہ کی زندگی میں استقامت اختیار کرنی چاہیے، اور خصوصاً دین پر آدمی اطاعت پر، اللہ کے حکموں پر اور اللہ کے رسول کے حکموں کے اوپر آدمی ہمیشہ ثابت قدم رہے اور دل و جان سے اس کو قبول کرے، اس پر مصائب اور تکلیفیں اور پریشانیاں اگر آتی ہیں تو اس پر جو ہے صبر کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔